بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر ہماری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، چلیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ بہت ہی عظمتوں اور شان و شوکت والا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے روزہ بھی رکھیں، نماز تہجد بھی ادا کریں، 5 نمازیں بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور سورۃ یاسین، سورۃ مزمل، سورۃ الرحمن، اس جیسی صورتوں کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ تو چلیے پیارے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب شعبان کو بابرکت بنا، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو پیارے بھائیو، محمود بن مہران اور حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کا پہلا روزہ رکھا تو وہ ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہوگا، اور جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو 10 دن روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور جس نے 18 دن کے روزے رکھے اس کے لیے آسمان سے منادی آواز دیتا ہے: تیری بخشش ہو گئی ہے، لہذا ابتدا سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرے گا۔ ما ثبت من السنہ کتاب دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ شیخ حیات اللہ حضرت سلامہ بن قیس سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کے پہلے روزے کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے 60 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور جو شخص رجب کے 15 دن روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دے گا، اور جو شخص رجب کے 30 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے، اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے، اور اسے عذاب نہیں دے گا۔ یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضور عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب فرماتے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جس نے رجب کے ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر کا پانی پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ہے، اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس نے رجب کے روزے رکھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ رجب اور شعبان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ جن کے صحابہ کہتے کہ جب آپ روزے رکھتے تھے تو ایسے تھا کہ آپ نے کبھی چھوڑنے ہی نہیں ہے، اور جب آپ چھوڑتے تو ایسے تھا لگتا تھا جیسے آپ نے روزے رکھنے ہی نہیں ہے۔ اور پورے پورے روزے ان 2 مہینوں میں میرے آقا رکھتے تھے، ایک رجب کا ہے پیارے بھائیوں، اور دوسرا میرے پیارے بھائیوں اپنا یعنی کہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ 2 مہینے ایسے ہیں جن میں میرے آقا لگاتار روزے رکھتے چلے جاتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان انس روایت کرتے ہیں کہ جس نے ماہ حرام کے 3 دنوں کے روزے رکھے، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا، 9 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اس مہینے میں بہت زیادہ ثواب ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے۔ سنیے گا، قیامت کے دن سب لوگ بھوکے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ بھوکے ہوں گے سوائے انبیاء کرام اور اہل بیت، شعبان، رجب اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کے۔ ان بندوں کے علاوہ تمام بندے بھوکے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ ضیاء الواعظین میں یہ حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہے۔ تو پیارے بھائیوں سنیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رجب کے پہلے جمعے کی رات کا جب تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان اور زمین کے تمام فرشتے خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیکھ کر فرماتا ہے، جو مانگو آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہماری عرض ہے کہ جو آدمی رجب کے روزے رکھتے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے رجب کے روزے داروں کی بخشش فرما دی ہے۔ زبدۃ الواعظین میں حدیث پاک موجود ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دے اجازت، رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔